اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا اله الا هو ولا يحصي نعماءه ولا يؤدي حقه المجتهدين الذين صفته والعبد الموجود ولا رجل موجود وقال خلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته. والصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني الملقب بالله والياسين العبد المؤيد والرسول المصدق المصطفى الأمجد المحمود الأحمد بالقاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين لا سيما بقية الله المنتظر بحجة الثاني عشر ولعنة الله على أعدائه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم ومحكم كتابه الحميد وأصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا يهدى فما لكم كيف تحكمون. صلوات. سارے کرام سلسلہ مجالس کی ساتھی مجلس سازہ ہے. عنوان گفتگو ہے ہدایت اور ولایت. سلسلہ گفتگو میں جہاں تک ہم نے پہنچایا تھا کہ انسان کی پہلی تقریر اور انسان کی آخری تقریر بہت مهم ہوتی ہے. پہلی تقریر اور آخری تقریر انسان کی بہت مهم ہوتی ہے. پہلی تقریر میں اللہ کے حبیب نے واضح الفاظ میں کہا تھا کہ جو بھی میرے اس کام میں مدد کرے گا جو میں پیغام توحید لے کر آیا ہوں اس میں جو شخص بھی میری مدد کرے گا فہو اخی وہ میرا بھائی ہوگا، ووزیری میرا وزیر ہوگا، ووصیی میرا وصی ہوگا، وخلیفتی میرا خلیفہ ہوگا. چار چیزیں اللہ کے حبیب نے بیان کر دی اور یہ دعوت عام ہے. وانذر عشیرتک الاقربین، جتنے بھی رسول کے رشتہ دار تھے سب کو دعوت دی تھی. اور میں نے کل عرض کیا تھا بڑے بڑے ابو اس میں موجود تھے، بڑے بڑے ابو آئے ہوئے تھے. ابو لہب تھے، فلاں ابو تھے، فلاں ابو تھے، بہت سارے ابو تھے. لیکن کھڑے ہونے والا کوئی ابو نہیں تھا. کون تھا؟ علی. علی کا نام کیا ہے؟ علی. علی یعنی کیا؟ بلند. ایسا علی بلند ہے کہ ہر جگہ بلند ہی رہا. کبھی علی نیچے نہیں ہوا، توجہ کیجیے گا، کبھی زیر نہیں ہوا. کیوں؟ بلند ہے. تو آج ظاہر کر کہ مولا کائنات کھڑے ہوئے تھے، مولا کائنات کھڑے ہوئے تو اب علی کون ہے؟ علی بھائی بھی ہے، علی وزیر بھی ہے، علی وصی بھی ہے، علی خلیفہ بھی ہے. بات ختم ہو گئی یا نہیں؟ بات ختم ہو گئی. پہلی ہی تقریر میں واضح ہو گیا کہ خلیفہ کون ہے، وزیر کون ہے، وصی کون ہے. تو آج ذکر ہے پہلی تقریر میں علی. اب آئیے آخری تقریر. آخری تقریر میں کیا ہے؟ من کنت مولا فہذا علی مولا. اب میں نے کہا کہ ولی کا معنی آپ خود کیجئے، مجھے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن سوچئے گا جو اللہ کے لیے ولی لیں گے وہی رسول کے لیے بھی اور وہی اسی شخص کے لیے ولی کا معنی کریں گے جس نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی. واضح ہے بات؟ اب مجھے یہ بتائیے اللہ پر آپ کا ایمان ہے؟ اللہ پر ایمان ہے؟ بے شک نہیں. اللہ کتنے ہیں؟ اللہ ایک ہے. کس نے بتایا کہ اللہ ایک ہے؟ بولیے گا، کس نے بتایا؟ پیغمبر نے کہا نا، فاران کی چوٹی پر کھڑے ہوئے اور
اور کھڑے ہونے کے بعد فارغ کی چوٹی پر کھڑے ہونے کے بعد کہا لا الہ الا اللہ تفلحو، کہ جو لا الہ الا اللہ کہے گا وہ نجات پا جائے گا۔ کہا کس نے کہا؟ نبی نے کہا۔ نبی نے کہا اللہ ہے، ہم نے کہا ہے۔ اللہ کو دکھایا نہیں دکھایا؟ آپ ایمان لیا؟ انبیاء ہے؟ بالکل ہے۔ 1,24,000 انبیاء، آدم سے لے کر خاتم تک، آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کس نے کہا آدم ہے، نوح ہے، ابراہیم ہے، موسیٰ ہے، عیسیٰ ہے، یعقوب ہے، یوسف ہے؟ کس نے کہا؟ نبی نے کہا۔ کسی ایک نبی کو بھی دکھایا آپ کو؟ نہیں دکھایا۔ کتب سماویہ بھی ہے، توریت ہے، زبور ہے، انجیل ہے، قرآن ہے، آیا نبی نے کوئی کتاب دکھائی ہے؟ نہیں دکھائی نا۔ آپ کا ایمان ہے نبی؟ بولیے، پیغام دینا چاہ رہا ہوں۔ جنت و جہنم بھی ہے، دیکھی اللہ نے دکھا، اللہ کے نبی نے دکھائی نہیں۔ ملائکہ بھی ہے، دیکھے نبی نے بتایا نا کہ ملائکہ۔ نبی آپ کو بتاتا رہا اور آپ مانتے رہے۔ کسی ایک کو بھی دکھایا؟ کسی ایک کو بھی نہیں دکھایا۔ اللہ کے حبیب نے کہا اللہ ہے، ہم نے کہا ہے۔ اس نے کہا انبیاء ہے، ہم نے کہا ہے۔ اس نے کہا جنت و جہنم ہے، ہم نے کہا ہے۔ اس نے کہا حور العین ہے، ہم نے کہا ہے۔ اس نے کہا ملائکہ ہے، ہم نے کہا ہے۔ اس نے کہا کتب سماویہ ہے، ہم نے کہا ہے۔ وہ کہتا رہا، ہم مانتے رہے، لیکن کسی کو اس نے دکھایا نہیں۔ فقط بتانے پر آپ ایمان لے کر آ گئے، لیکن غدیر کے میدان میں دکھا بھی رہا ہے، بتا بھی رہا ہے۔ جی، غدیر کے میدان میں دکھایا بھی، بتایا بھی۔ کیوں نہیں مان رہا؟ سوال یہ نشان ہے نا یہاں پر۔ نہیں، فقط بتاتا رہا، مانتے رہے۔ کبھی آپ نے نہیں کہا دکھاؤ، لیکن غدیر میں تو واضح الفاظ میں دکھا رہا ہے۔ کہیں پر مدینہ کی گلیوں میں اپنے شانوں پر سوار کر کے دکھا رہا ہے۔ کبھی منبر پہ بیٹھے ہوئے ہیں، حسین داخل ہوئے، حسین کو اٹھایا، منبر پر لے کر آئے، ہذا حسین فارغ ہو، یہ حسین ہو، اس کو پہچانو۔ کہیں پر بتوں کو توڑنے کے لیے علی کو بلند کر رہے ہیں، دکھا بھی رہے ہیں، بتا بھی رہے ہیں، لیکن امت نے نہیں مانا۔ اب سوال نشان یہاں پہ بنتا ہے یا نہیں؟ یہ کیسے لوگ ہیں؟ فقط بتایا ایمان لیا، دکھایا نہیں۔ لیکن جس کے بارے میں بار بار آیت تطہیر کے نزول کے بعد 3 مہینے کم از کم، ہونے سے زیادہ لکھا ہے، 3 مہینے کم از کم در سیدہ پر آئے، اور آنے کے بعد کہہ رہے ہیں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ۔ بتا رہے ہیں، ادھر دکھا بھی رہے ہیں کہ میں کس در پہ جا رہا ہوں۔ امت نے نہیں مانا۔ تو اب یہاں پر ایک سوالی نشان ہے کہ یہ کیسے لوگ تھے۔ تو اب علی درگاہ میں سلسلے گفتگو کو میں آگے بڑھا رہا ہوں۔ پہلی تقریر اور آخری تقریر کون؟ علی۔ اب جب علی کو دے کر گئے ہیں تو اب ہمیں کس کے فضائل بیان کرنے چاہیے؟ علی کے۔ جو منبر پلانوں کو بنایا تھا کس کے لیے بنایا تھا؟ غدیر میں کل میں نے اس کیا تھا، منبر بنایا ہی کس لیے تھا؟ اس لیے بنایا تھا کہ یہاں پر فضائل اہل بیت بیان ہو۔ تو منبر ہے ہی وہ کہ جس پر فضائل اہل بیت جو ہے وہ بیان کیے جائیں۔ تو آج جان کر میں بہرحال سلسلے گفتگو کو آگے بڑھا رہا ہوں۔ 2 دن پہلے میں نے ایک بات کہی تھی اور اس کا آج نتیجہ دے رہا ہوں کہ پروردگار عالم نے قرآن مجید میں تیسرے کا نام ذکر نہیں کیا۔ سلسلہ گفتگو میرا ملا ہوا ہے آیت ولایت کی، میں نے کل تلاوت کی تھی، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون۔
یہ جس نے حالت رکوع میں زکات دی کون؟ نام نہیں ہے ذکر، صفت ذکر ہے. آتی اللہ و آتی الرسول و اولی الامر منکم. یہ اولی الامر منکم جو تیسرا ہے یہ ہے کون؟ توجہ کر رہے ہیں؟ فَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ. اللہ بھی دیکھ رہا ہے تمہارے اعمال کو، رسول بھی دیکھ رہا ہے اور مومنین بھی دیکھ رہے ہیں. یہ مومنین ہے کون؟ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِلرَّسُولِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. تمام کی تمام عزت اللہ کے لیے ہے، رسول کے لیے اور مومنین کے لیے. یہ مومنین ہے کون؟ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا. اللہ پر ایمان لاؤ، رسول پر ایمان لاؤ اور اس نور پر ایمان لاؤ کہ جس کو ہم نے نازل کیا. یہ نور ہے کون؟ یعنی جو تیسرا ہے اس کا نام ذکر نہیں ہے. اب کیسے پہچانے کہ یہ تیسرا ہے کون؟ تو عزیزان گرامی اب اس کے لیے صورتحال یہ ہے، یا قرآن کی تفسیر کی جائے، تفسیر قرآن بقرآن، یعنی ہمارے پاس کوئی آیت ہو ایک تو دوسری آیت کی تفسیر بیان کر دے، یا کیا ہو نبی کی کوئی حدیث ہمارے پاس ہو جس کے ذریعے سے آیت کی تفسیر بیان کی گئی ہو تو ہم ماننے کے لیے تیار ہیں. یا ہم آگے بڑھ کے کہتے ہیں اگر ائمہ طاہرین علیہ السلام نے کسی آیت کی تفسیر بیان کی ہے تو ہم ماننے کے لیے تیار ہیں. اس کے علاوہ کوئی تفسیر کرتا ہے تو ہم ماننے کے لیے تیار نہیں. اب آئیے دلیل دیتا جا رہا ہوں. فآمنوا باللہ، اللہ پر ایمان لائیے، رسول پر ایمان لائیے اور اس نور پر ایمان لائیے کہ جس کو ہم نے نازل کیا. تو مجھے سب سے پہلے یہ بتائیے کہ اللہ ہے، اللہ ایک ہے. اگر دو خدا ہوتے تو کیا ہوتا؟ کیا ہوتا؟ جھگڑا ہوتا، نظام دھرم ہو جاتا. لو کان فیہما اہلیۃ الا اللہ لفسدتا. اگر دو الہ ہوتے تو فساد ہوتا. اگر دو خدا ہوتے تو کیا ہوتا؟ فساد. دو خدا کیوں نہیں ہو سکتے؟ اس کا کیا جواب؟ کیوں نہیں ہو سکتے؟ بچوں کا سوال. تو خدا کیوں نہیں ہو سکتے؟ فساد ہوگا نہیں، یہ پہلے کا جواب ہے. تو خدا کیوں نہیں ہو سکتے؟ اس لیے نہیں ہو سکتے. توجہ کیجیے گا، میں مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے، اور یہ جو سمجھانے کے لیے اس کا مطلب یہ نہیں میں دو خدا بنا رہا ہوں. مثال دے رہا ہوں تقریب ذہنی کے لیے تاکہ جواب آپ کے ذہن میں آ جائے. اگر دو خدا ہوتے تو کیا ہوتا؟ فساد. دو خدا کیوں نہیں ہو سکتے؟ فرض کرتے ہیں اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ فساد ہوگا، یہ فساد ہم ختم کر دیں گے. ایگریمنٹ لکھتے ہیں، ایک الف ایک بے. الف کہتا ہے بے کو کہ بھائی دیکھ ہم ایگریمنٹ لکھ رہے ہیں، 5 سال میری حکومت چلنے تو آپ خاموش رہنا، کچھ نہیں بولنا، میں سیاہ کروں سفید کروں، 5 سال بعد میں آپ کو حکومت دے دوں گا، آپ حکومت کرنا میں خاموش کروں. الف کہہ رہا ہے بے کو، بے کہہ رہا ہے الف کو، اور دونوں نے ایگریمنٹ لکھ لیا اور خاموش، حکومت چل رہی. لیکن ایسے دو خدا نہیں ہو سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ جب الف کی حکومت ہے تو بے محتاج ہے الف کا. جب بے کی حکومت چل رہی ہے تو الف محتاج ہے بے کا. الف بے کا محتاج، بے الف کا محتاج. تو جہاں پر احتیاج آتی ہے وہاں پہ بندگی ہوتی ہے، خدائیت نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا انتم الفقراء واللہ هو الغنی الحمید، کہ فقیر تم ہو وہ غنی حمید ہے. بات سمجھ میں؟ دو خدا کیوں نہیں ہو سکتے؟ کیوں؟ اس لیے اگر دو کو تصور کر لیا جائے تو وہاں ہے احتیاج، وہاں ہے محتاجی، اور جو محتاج ہو خدا نہیں. دونوں سوال کے جوابات روشن ہو گئے. اگر دو خدا ہوتے تو کیا ہوتا؟ جھگڑا. دو خدا کیوں نہیں ہو سکتے؟ احتیاج. جب احتیاج آ جائے گی تو وہاں پہ خدائیت نہیں بندگی ہوگی. اس لیے اللہ ایک ہی ہے.
اب عزیزان گرامی، ایمان اللہ پر لانا ہے، رسول پر، اس نور پر کہ جس کو ہم نے نازل کیا۔ اب تفسیر دیکھیے گا، تفسیر قرآن بھی قرآن ہو تو ماننے کے لیے تیار۔ ایمان اللہ پر، رسول پر اور نور پر ایمان۔ اللہ نور ہے یا نہیں؟ اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین اور آسمان کا نور ہے۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تمہارے پاس ایک نور آیا، ایک کتاب مبین آئی، یعنی مصطفیٰ ہے نور، اللہ بھی نور، مصطفیٰ بھی نور۔ تو اب فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا، اب یہ تیسرا نور تلاش کرنا پڑے گا کہ وہ کون سا ہے۔ تو سورہ نور نے آواز دی کہ نور علی نور، کہ ایک نور کے اوپر دوسرا نور ہے۔ تو ایک نور کے اوپر دوسرا نور کہاں ہے؟ کہاں؟ تاریخ کا مطالعہ کرو، تاریخ بتائے گی کہ نور کے اوپر نور کہاں ہے۔ کہاں؟ خانہ کعبہ کے باہر دیکھ لینا، مصطفیٰ کے ہاتھوں پر مرتضیٰ آ جائے تو نور علی نور کی تفسیر موجود ہے۔ اگر پھر بھی کسی کو یقین نہ آئے تو مدینہ کی گلیوں میں دیکھ لے، رسول کے شان پر حسنین ہو تو نور علی نور کی تفسیر موجود ہے۔ اگر پھر بھی کسی کو یقین نہ آئے تو خانہ کعبہ کے اندر دیکھ لینا، بتوں کو توڑنے کے لیے جب مصطفیٰ مرتضیٰ کو بلند کرے تو نور علی نور کی تفسیر موجود ہے۔ اگر پھر بھی کسی کو یقین نہ آئے تو حالت سجدے میں دیکھ لینا، رسول کی پشت پر حسین ہو۔ کیا ہے یہ؟ نور علی نور کی تفسیر ہے۔ اگر پھر بھی کسی کو یقین نہ آئے، توجہ کیجیے گا، اگر پھر بھی کسی کو یقین نہ آئے تو شب ہجرت رسول کے بستر پہ دیکھ لینا، نور علی نور کی تفسیر موجود ہے۔ صلوات پڑھیں مل کر محمد والے۔ شب ہجرت جب رسول ہجرت کر کے گئے تو کون سویا؟ مولا کسی اور کو سلا دے، کسی اور کو سلا دے۔ یہ تو ذہن میں رکھیے، معصوم کے بستر پر معصوم آتا ہے۔ ایک دفعہ پیغمبر اپنی کسی زوجہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور پیغمبر وہاں سے اٹھ کے چلے۔ جیسے ہی اٹھ کر چلے، ان کے بابا آ رہے تھے۔ جب ان کے بابا آ رہے تھے تو کیا کیا بیٹی نے؟ بسترے کو لپیٹ دیا۔ جب بسترے کو لپیٹا تو باپ نے کہا، بیٹی زمانہ یہ کہتا ہے کہ جب باپ آتا ہے تو بستر بچھا دیا جاتا ہے، یہ تم نے کیا کیا کہ میرے آتے ہی بستر کو لپیٹ دیا؟ کیا معرفت تھی اس زوجہ کی بھی کہ بابا معصوم کا بستر ہے، معصوم کے بستر پر معصوم آتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، شب ہجرت، توجہ کیجیے گا، شب ہجرت رسول کے بستر پر سویا کون؟ ایک نسخہ بھی آپ کو دیکھتے جا رہا ہوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ گھر میں چوری نہ ہو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھروں میں چوری نہ ہو تو کیا کریں؟ یہ آیت لکھ لیں سورہ یاسین کی، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنَ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ یہ آیت بڑی بڑی کر کے لکھیں تو گھر میں لگا دیں، چوری نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ کا حبیب جب جا رہا ہے، بستر پہ لٹایا کس کو؟ ابو تراب کو۔ سہنے خانہ میں آئے، وہاں سے اٹھائی مٹی یعنی تراب، اس تراب پر تلاوت کی، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنَ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ یہ آیت کی تلاوت کی، مٹی میں دم کیا، ہوا میں اچھالا۔ جیسے ہی ہوا میں اچھالا، 80 قبیلے کے 80 افراد تھے جو رسول کے خون کے پیاسے تھے، رسول چلے گئے۔ جب صبح نمودار ہوئی، توجہ کیجیے گا، جب صبح نمودار ہوئی، کیا دیکھا کہ رسول تو ہے نہیں۔ ساری رات کفار مشرکین کیا سمجھے کہ کون سو رہا ہے؟ مصطفیٰ۔ کون سو رہا ہے؟ مصطفیٰ۔ عزیزان گرامی توجہ کیجیے گا، ابو طالب کا لال 3 حجابوں میں چھپا ہوا تھا۔ ایک تھا رات کا حجاب، ایک تھا دیوار کا حجاب، ایک تھا چادر کا حجاب۔
توجہ میری طرف رکھیے گا. ایک تھا رات کا حجاب، ایک تھا دیوار کا حجاب، ایک تھا چادر کا حجاب. رات چھٹی، دیوار کو پھلانگا، چادر کو ہٹایا تو علی سمجھ میں آیا. تو ہمیں بھی سمجھ میں آ گیا کہ جب تک علی 3 حجابوں میں رہیں گے علی سمجھ میں نہیں آئیں گے. ان 3 حجابوں کو ہٹا دیں علی سمجھ میں آ جائے گا. سلام پڑھیں نا مل کر محمد وآل محمد. اب کفار کیا سمجھ رہے ہیں کون سو رہا ہے؟ نبی سو رہے ہیں، لیکن سو کون رہا تھا؟ علی سو رہے تھے. کیوں پتہ نہ چلا کہ مصطفیٰ سو رہا ہے یا مرتضیٰ سو رہا ہے؟ تو عزیزو آپ نے خود، میں نے آیت پڑھی ہے کہ رسول کے چہرے سے نکلتا تھا نور. جب رسول کے چہرے سے نکلتا تھا نور تو اب کوئی ایسا نور والا سوئے کہ نور والا چلا جائے، نور والا سوتا رہے. اگر 19-20 کا بھی فرق ہو جاتا نا پتہ چل جاتا، لیکن جانے والا چلا گیا، سونے والا سوتا رہا، ان کو پتہ نہیں چلا کہ کون. پتہ یہ چلا، اب حدیث سمجھ میں آئی کہ اللہ کے حبیب نے کہا انا و علی من نور واحد، کہ میں اور علی ایک نور کے 2 حصے ہیں. یا میں سب گفتگو کر رہا ہوں یا آپ تھکے ہوئے، دونوں میں سے ایک بات. لیکن میں بہت آسان کر رہا ہوں بھائی. انا و علی من نور واحد، کہ میں اور علی ایک نور کے 2 حصے ہیں. 2 نور کے 2 حصے ہیں نہیں کہا، ایک نور کے 2 حصے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنا نور رسول کے چہرے سے نکلتا ہے اتنا ہی نور علی کے چہرے سے نکلتا ہے. فرق نہیں ہے، 19-20 کا بھی فرق نہیں ہے. تو عزیزان گرامی بس پتہ یہ چلا فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا، اللہ پر ایمان لاؤ، رسول پر ایمان لاؤ اور اس نور پر ایمان لاؤ جس کو ہم نے نازل کیا. سورہ نور نے آواز دی کہ نور علی نور، کہ ایک نور کے اوپر دوسرا نور ہے. کہ ایک نور کے اوپر دوسرا نور کون سا ہے؟ الامام بعد الامام، ایک امام کے بعد دوسرا امام جو ہے وہ مراد ہے. اب مصطفیٰ کے ہاتھوں پر مرتضیٰ کو دیکھا تو نور علی نور کی تفسیر موجود ہے. مرتضیٰ کی گود میں حسن حسین کو دیکھا تو نور علی نور کی تفسیر موجود ہے. حسین کی گود میں زین العابدین کو دیکھا تو نور علی نور کی تفسیر موجود ہے. زین العابدین کی گود میں محمد باقر کو دیکھا تو نور علی نور کی تفسیر موجود ہے. محمد باقر کی گود میں جعفر صادق کو دیکھا تو نور علی نور کی تفسیر موجود ہے. جعفر صادق کی گود میں موسیٰ کاظم کو دیکھا تو نور علی نور کی تفسیر موجود ہے. جعفر صادق کی گود میں موسیٰ کاظم کو دیکھا تو نور علی نور کی تفسیر موجود ہے. اب موسیٰ کاظم کی گود میں علی رضا کو دیکھا تو نور علی نور کی تفسیر موجود ہے. علی رضا کی گود میں محمد تقی کو دیکھا تو نور علی نور کی تفسیر موجود ہے. محمد تقی کی گود میں علی نقی کو دیکھا تو نور علی نور کی تفسیر موجود ہے. علی نقی کی گود میں حسن عسکری کو دیکھا تو نور علی نور کی تفسیر موجود ہے. حسن عسکری کی گود میں اس کو دیکھا جس کے لیے اللہ کے حبیب نے کہا تھا اسمہ اسمی وکنیتہ کنیتی وشمائلہ شمائلی، اس کا نام میرا نام ہے، اس کی کنیت میری کنیت ہے، اس کا اخلاق میرا اخلاق ہے، اس کا کردار میرا کردار ہے، اس کا اندازہ میرا اندازہ ہے. یہی وجہ ہے کہ جب امام مہدی آئیں گے تو لوگ یہ کہیں گے بھائی مہدی نہیں یہ تو محمد اتر کر آ گئے. یہ ہے نور علی نور کی تفسیر. بس اللہ پر ایمان لانا ہے، رسول پر ایمان لانا ہے اور اس نور پر ایمان لانا ہے کہ جس کو ہم نے نازل کیا ہے. یعنی تفسیر قرآن کر رہا ہے کہ اس نور سے مراد کیا ہے، نور علی نور ہے. کہیں پر اللہ کے حبیب نے جو تفسیر بیان کی تو اللہ کے حبیب سے پوچھا گیا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، یہ خیر البریہ ہے کون؟ ایک مرتبہ اللہ کے حبیب نے کہا علی وشیعتہ، کہ اس خیر البریہ سے مراد کون ہے؟ علی اور اس کے شیعہ مراد ہیں. تو بس علی کے شیعہ کیا ہے؟ خیر البریہ. بہترین مخلوق اگر کوئی ہے تو علی ابن ابی طالب کے چاہنے والے ہیں، ان کے شیعہ ہیں. ایتھے گرامی کہیں پر پروردگار عالم نے قرآن مجید میں کہا انما انت منذر
وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہَادٍ، کہ آپ منذر ہیں اور ہر قوم کے لیے ہادی ہے. تو اللہ کے حبیب نے کہا انا منذر، میں منذر ہوں. وَعَلِيٌّ الْهَادِي، اور علی کیا ہے؟ ہادی ہے. بیکا یہتدی المہتدون، ہدایت پانے والے آپ کے ذریعے سے علی ہدایت پائیں گے. کہیں پر قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى کی آیت نازل ہوئی تو اللہ کے حبیب نے کہا کہ تم پر ایک اور چیز کو واجب کر دیا گیا. یا رسول اللہ وہ کون سی چیز ہے کہ جو ہم پر واجب کی گئی؟ کہ مودت فی القربہ، کہ یہ من قرابتک یا رسول اللہ، اے اللہ کے حبیب یہ تو بتائیے وہ قرابت دار ہے کون کہ جن کی مودت ہم پر واجب کی گئی؟ تو اللہ کے حبیب نے کہا علی و فاطمہ حسن حسین. تفسیر تو رسول نے خود بیان کی، ہم نے بیان نہیں کی. اللہ کے حبیب نے تفسیر بیان کی. جو اللہ کا حبیب تفسیر بیان کرتا رہا وہ ہم لیتے رہے. توجہ کیجیے گا. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، ایک شخص تھا جس نے اپنی مرضی بیچ دی، اپنے نفس کو بیچ دیا، مرضی خدا کو لے لیا. توجہ کیجیے گا. نفس ادھر گیا، مرضی ادھر آ گئی. اب وہ کون ہے؟ تاریخ سے پوچھیے، ہم نہیں کہتے. اب تاریخ بتائے گی اور اللہ کا حبیب بتائے گا کہ کون تھا جو میرے بستر پر سویا. کوئی اور نہیں تھا، علی ابن ابی طالب تھے. تو ادھر کے ربی اب توجہ کیجیے گا، تھوڑی سی توجہ مبذول کیجیے گا میری طرف. نفس وہاں گیا، مرضی یہاں آ گئی. اب علی کے پاس کیا ہے؟ مرضی خدا. اور علی کی نفس کہاں ہے؟ اللہ کے پاس. اب دو چیزیں ہیں، اگر رضی اللہ بننا ہے تو علی کے پاس آؤ، مرضی علی کے پاس ہے. اور اگر بیعت لینی ہے کہ علی سے بیعت لی جائے تو ادھر جاؤ. کیوں؟ اس لیے کہ علی کا نفس خدا کا نفس ہو چکا ہے اور مرضی خدا علی کے پاس ہے. نفس ادھر ہے، مرضی ادھر ہے. اب رضی اللہ بننا ہے تو علی کے پاس آنا پڑے گا. اور اگر بیعت کا کہہ رہے ہو نا علی نے کسی کے بیعت کے ادھر جاؤ، پتہ چل جائے گا، واپس بھی نہیں آؤ گے. صلوات پڑھیں مل کر محمد وعلی. اب آئیے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون، کہ کس نے حالت رکوع میں زکات دی. اللہ کا حبیب چند لوگوں کے ساتھ اپنے گھر سے نکلے. جب گھر سے نکلے، روایت بارے میں آپ کو بہت مختلف ہے، ایک منٹ پڑھ رہا ہوں. اپنے گھر سے نکلے، دیکھا کہ مسجد سے کوئی آ رہا ہے. جیسے دیکھا کہ مسجد سے کوئی آ رہا ہے تو اللہ کے حبیب نے کہا کچھ مسجد میں ہوا ہے کیا؟ کہا یا رسول اللہ کا کیا ہوا ہے؟ کہا ہوا یہ ہے کہ ہم، توجہ کیجیے گا، ہم نے کچھ مانگا تو ایک شخص تھا جو حالت رکوع میں تھا، نماز پڑھ رہا تھا. اس نے اشارہ کیا، ہم نے انگوٹھی اتاری اور انگوٹھی لے کر جا رہے ہیں. یعنی حالت رکوع میں ہمیں کسی نے کچھ دیا ہے. فوراً اللہ کے حبیب نے تکبیر بلند کیا، اللہ اکبر. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون. پھر اللہ کے حبیب نے کہا ہمارے ساتھ چلو اور بتاؤ وہ شخص کون ہے جس نے حالت رکوع میں تمہیں زکات دی؟ کہ وہ جوان جو نماز پڑھ رہا ہے اس نے. توجہ کیجیے گا. عزیزان گرامی، ایک اعتراض ہم پر یہ کرتے ہیں، اعتراض ہم پر یہ کرتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں بھائی علی کے پیر میں تیر لگ گیا، وہ نکل نہیں رہا تھا. لوگوں نے کہا ایسے نہیں، جب علی نماز پڑھنے لگے تو تم تیر نکال لینا. علی جب نماز پڑھنی شروع کی تیر کو نکال لیا، علی کو پتہ نہیں چلا. یہ شیعہ کتنے دیوانے اور پاگل ہیں، کہتے تیر نکل گیا پتہ نہیں چلا. سائل کی آواز کو علی نے سن لیا، سائل کی آواز کو سن لیا. میں کہتا ہوں غلطی آپ کی ہے، آپ نے توجہ نہیں کی، روایت کو آپ نے پڑھا نہیں. سائل نے مانگا، علی نے نہیں دیا. سائل نے پھر مانگا، علی نے نہیں دیا. سائل نے تیسری دفعہ کا خدا کو خطاب کر کے، خدایا تیرے در سے خالی ہاتھ جا رہا ہوں، تیرے در سے
خالی ہاتھ جا رہا ہوں. علی پڑھ رہے تھے نماز، اور علی کی نماز تھی معراج پر. جب علی معراج پر پہنچے ہوئے تھے، یہاں سے سائل کی آواز معراج پہ گئی اللہ کے پاس. یہاں سے میرا مولا عبادت کرتے ہوئے وہاں پہنچا تھا. تو علی نے سائل کی آواز یہاں کب سنی؟ علی نے تو سائل کی آواز وہاں پر سنی تھی. دینا خدا نے تھا، ہاتھ چاہیے تھا. ہاتھ خدا کا ہے نہیں، وہ ید اللہ تھا جو آگے بڑھا. یہاں پر سنا تھا، روایت تو پڑھو کہ سائل نے خطاب خدا کو کیا ہے، اور جب سائل کو خدا نے خطاب کیا ہے تو اب دینا اللہ نے تھا. اللہ کا ہاتھ ہے؟ اللہ کا ہاتھ نہیں ہے. جب اللہ کا ہاتھ نہیں ہے، ید اللہ آگے بڑھا. پھر کہتے یہ شیعہ بھی عجیب ہے کہ اتنا بڑا کلمہ بنا لیا شیعوں نے کلمہ بہت بڑا بنایا ہے، اور ایسا کلمہ بنایا ہے کہ اس میں بریک ہی نہیں ہے. کیا پڑھتے ہیں کلمہ؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. چلو لا الہ الا اللہ بریک، محمد رسول اللہ بریک، علی ولی اللہ وصی رسول اللہ وخلیفۃہ بلا فخر. بریک ہی نہیں ہے ان کے کلمے میں. تو ہم نے کہا ہمارا کلمہ آیت کے مطابق ہے. آیت نے کہا انما ولیکم اللہ، ہم نے کہا لا الہ الا اللہ. آیت نے کہا ورسولہ، ہم نے کہا محمد رسول اللہ. آیت نے کہا والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون، ہم نے کہا علی ولی اللہ وصی رسول اللہ وخلیفۃہ بلا فخر. تم آیت کو چھوٹا کرو، میں کلمے کو چھوٹا کر دوں گا. آیت چھوٹی نہیں ہو سکتی تو کلمہ بھی چھوٹا نہیں ہو سکتا. اصل سلوات پڑھیے مل کر محمد. خلاصہ روایت انہوں نے بیان کر دیا، لا یحبک الا خبیث ملاتا. اے علی تم سے کوئی دشمنی نہیں رکھے گا مگر وہ جو خبیث ملاتا ہوگا. نام آپ نے ذکر کر دیا، میں نے خبیث کہہ دیا. سلوات پڑھیں مل کر محمد والا. تو اس ذہن کے ربی مولا کائنات ہے مشکل کشا، اس میں کوئی شک نہیں. علی ہے مشکل کشا. تو تفسیر بہرحال کون بیان کرے گا؟ اللہ کا حبیب. یا خدا بیان کرے آیت کی آیت سے تفسیر کر دے، یا جو ہے رسول جو ہے تفسیر جو ہے وہ بیان کریں گے کہ اس کا مطلب کیا ہے. یہی وجہ ہے. آخری بات، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. اب یہ اللہ کی رسی ہے کہ صحابہ بیٹھے ہوئے بڑے بڑے صحابہ. اللہ کے حبیب نے کہا آنے والا جو آئے گا وہ جنتی ہے اور کام کی بات پوچھے گا. بس دو چیزیں ہوئی، آنے والا کام کی بات پوچھے گا اور جنتی. اتنے میں دیکھا کہ ایک شخص آ گیا. جب آئے تو پتہ چل گیا کہ یہ جنتی ہے، اور اس کے بعد کیا؟ کام کی بات پوچھے گا. آنے والے نے کام کی بات کیا پوچھی کہ یا رسول اللہ مجھے بتائیے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. یہ حبل اللہ سے مراد کیا ہے؟ ایک مرتبہ اللہ کے حبیب نے کہا جو علی ولی اللہ ہے وہی حبل اللہ ہے. جو علی ولی اللہ ہے وہی حبل اللہ ہے. تو کام کی بات پتہ چلی کیا ہے؟ ولایت. اب یہ شخص کیا ہے؟ جنتی. یہ چلا گیا. جب یہ گیا تو ایک صاحب اٹھے اور کہا یا رسول اللہ مجھے اجازت ہے ذرا باہر سے کام کر کے آ جاؤ. اللہ کے حبیب نے کہا چاہیے کام کر کے آ جائیے. یہ شخص گیا، اس کا راستہ روک دیا. جب راستہ روکا اس نے کہا بھائی کیا ہوا؟ میرا راستہ کیوں
نمبر 1 کہ تم کام کی بات پوچھو گے وہ مجھے پتا چل گیا کام کی بات ولایت ہے. دوسرا اللہ کے حبیب نے تمہیں بشارت دی ہے کہ تم جنت میں جاؤ گے. اچھا ٹھیک ہے، اللہ کے حبیب نے کہا میں جنتی ہوں، بڑی مہربانی رسول کی کہ انہوں نے مجھے جنت کی بشارت دے دی. کام میں کیا کروں؟ کہ تم مجھے بشارت دو کہ میں جنت میں جاؤں گا. تم مجھے بشارت دو کہ میں جنت میں جاؤں گا. معرفت تھا آنے والا. اس نے کہا مجھے یہ بتاؤ جو تم ابھی مسجد سے آئے ہو وہاں پر علی تھے یا جا چکے تھے؟ وہاں پر علی تھے یا جا چکے تھے؟ کہیں بیٹھے تھے مولا کائنات علی وہاں پر بیٹھے تھے. کہا علی وہاں بیٹھے تھے. کہاں؟ اے شخص تیری عقل کو کیا ہو گیا؟ جو جنت اور جہنم کو تقسیم کرنے والا ہے اس کو چھوڑ کر جو جنت میں جا رہا ہے اس کے پاس آ رہا ہے. صلوات پڑھیں نا مل کر محمد و آل محمد پر. تو بس یہ جنت اور جہنم کے تقسیم کرنے والے ہیں یہ ہستیاں. یہ ہستیاں آپ کو جنت میں لے کر جائیں گے. اس لیے روایت کے جملے ہیں من بکا ہوا کا تبا کا وجبت لہو جنہ، کہ جو روئے یا رلائے، اگر رونا نہ آئے رونے جیسی شکل بنا لے فلہو جنہ، اس کے لیے جنت ہے. یہ آنکھوں کی قدر کیجیے گا کہ کیا آنکھوں کی قدر ہے کہ نہیں. کل عین باقیت یوم القیامہ، ہر آنکھ قیامت کے دن گریا کرے گی الا من بکت علی مصعب حسین، مگر وہ آنکھ نہیں روئے گی جو حسین کے غم میں روئی ہوگی. فإنها ضاحكة مستبشرة بنعیم الجنہ، یہ آنکھ جو حسین کے غم میں روئی ہے نا، اس کو جب جنت کی نعمتیں دی جائیں گی اس کی وجہ سے یہ خوش ہوگا. قدر کیجیے کہ یہ ایک آنسو بھی نکل جائے نا کافی ہے بخشش کے لیے ہمارے لیے. اور آج جس کے مسائل پڑھنے ہیں وہ ایک یتیم بچہ ہے، باپ سر پر نہیں ہے. جب باپ سر پر نہ ہونا تو ماں بڑے ناز سے بچے کو پالتی ہے. لیکن ہمارا سلام ہو ان ماؤں پر کہ باپ کا سایہ نہ ہونے کی وجہ سے بھی بچے کو یہ کہہ رہی ہے قاسم جاؤ چچا سے یہ پوچھ کے آؤ کہ کل کربلا کے شہداء میں تمہارا نام بھی ہے. ازدر ایک مرتبہ شب عاشور جناب قاسم جاتے ہیں حسین کے پاس، اور جب جانے کے بعد خیمہ حسینی میں داخل ہوتے ہیں. حسین عبادت الہی میں مشغول ہوتے ہیں. آہٹ کو محسوس کیا. ایک مرتبہ دیکھا قاسم، بیٹا قاسم کیا بات ہے؟ کہ اماں نے بھیجا ہے. بات کیا ہے؟ کہ فقط مجھے یہ بتائیے کیا کل کربلا کے شہداء میں میرا نام بھی ہے؟ حضرت ایک مرتبہ حسین نے کہا بیٹا قاسم کل کے شہداء میں علی اصغر کا نام بھی ہے. حضرت جیسے یہ سنا نا کہ علی اصغر کا نام بھی ہے، ایک مرتبہ قاسم نے انگڑائی لی. انگڑائی لینے کے بعد کہا چچا کیا ظالم خیموں میں داخل ہو جائیں گے؟ ایک مرتبہ حسین نے کہا نہیں بیٹا قاسم داخل تو نہیں ہوں گے خیمے میں جب تک میں زندہ ہوں، لیکن میں اصغر کو پانی پلانے لے کر جاؤں گا. پانی پلانے کے بجائے تیر سے سیراب کرایا جائے گا. جزاکم ربکم ازدر. بس آپ کی آنکھوں میں آنسو آئے، مجلس ختم ہو گئی. ازدر بس وہ وقت آتا ہے کہ جب قاسم بار بار اجازت لینے کے لیے جاتے ہیں ازدر، لیکن حسین اجازت نہیں دیتے. ازدر ایک مرتبہ قاسم کو جب اجازت نہیں ملتی نا، قاسم بیٹھ جاتے ہیں خیمے کے پاس جا کر سوچنے لگتے ہیں. سوچتے سوچتے قاسم کے ذہن میں ایک بات آئی، جب میرا بابا اس دنیا سے جا رہا تھا میرے بابا کو زہر ملا تھا، آخری وقت تھا، بابا نے مجھے سینے سے لگایا تھا، اور جب سینے سے لگایا تھا نا 3 سال کا سن تھا جناب قاسم کا، اور قاسم کو کہا تھا بیٹا قاسم یہ تعویذ میں باندھ رہا ہوں بھول نہ جانا، جب کبھی کڑی منزل آ جائے تو اس کو کھول لینا. اللہ قاسم 13 سال
کا سن ہو گیا کیا 3 سال کہا 13 سال 10 سال کے فاصلہ لیکن قاسم نہ بھولے حضرت ایک مرتبہ تعویذ بولا تعویذ کا مضمون پڑا بیٹا قاسم جب میرا بھائی نظر آدھا میں گر جائے تو تم شہید ہونے کے لیے میری طرف سے جانا حضرت قاسم خوش ہوئے ایک مرتبہ چچا مجھے اجازت مل گئی کہا بیٹا اجازت مل گئی کس سے اجازت مل گئی کہا چچا یہ بابا کا وصیت نامہ ہے حضرت ایک مرتبہ حسین نے وصیت نامہ پڑھا کہتے ایک مرتبہ قاسم کو گلے سے لگا دیا اور گریہ کیا اتنا گریہ کیا کہ حسین غش کھا کر زمین پر گر گئے حضرت جب غش سے افاقہ ہوا نا ایک مرتبہ قاسم جاؤ ہم نے تمہیں اجازت دے دی حضرت اب قاسم کو اجازت ملی لیکن جب اجازت ملی ہے نا قاسم کو ایسا تیار کیا جیسے مردوں کو تیار کیا جاتا ہے ایک مرتبہ ماما سر پہ باندھا انا للہ و انا الیہ راجعون انا للہ و انا الیہ راجعون 2 سرے سینے پر ڈال دیے کہ اب یہ بچہ مرنے کے لیے جا رہا ہے حضرت یہاں سے قاسم چلے اب جنگ کر رہے ہیں جنگ کرتے کرتے 13 سال کا بچہ کتنا جنگ کرتا گزیر آتی نہیں ایک مطلب ایک ظالم نے ایسا وار کیا قاسم ذرا چھکے ایک ظالم نے ایک ایسا نیزہ مارا کہ قاسم سمجھ نہ سکے زی سے زمین پر آئے آواز دیا اما درکنی چچا میرا آخری سلام قبول کیجئے کہتے ہیں کہ حسین کسی کے لاشے پر اتنی جلدی نہ پہنچے جتنا قاسم کے لیکن پہنچنے دائیں طرف کے گھوڑے بائیں طرف کے گھوڑے دائیں طرف ارے حسن کی نشانی پامال سمیں ازوا ہو گئی قاسم کا لاشا اٹھایا سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون.